دنیا میں ہم کوئی معمولی قیمت کی چیز خریدتے ہیں، مثلا موبائل خرید لیا، گاڑی خرید لی، کمپیوٹر خرید لیا وغیرہ وغیرہ، تو کمپنی کی طرف سے ایک کتابچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، جس میں اس کا طریقہ استعمال بتایا جاتا ہے۔ ہم استعمال سے پہلے بعد میں اس کو اچھی طرح پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اگر خود سمجھ میں نہیں آیا تو کسی دوسرے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کا استعمال کرنا سیکھتے ہیں، تب استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر غلط چیز کبھی اس کے خلاف ہو گیا تو اس کا احساس ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم نے خریدا، اپنے پیسے سے خریدا، کمپنی والے نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، لیکن ان کی ہدایات کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہم کو ایک عظیم وجود عطا کیا اور اس کے مختلف اعضاء عطا کیے، اور اس کے لیے اللہ تعالی نے طریقہ استعمال کے لیے صرف کتاب ہی نہیں بلکہ صاحب کتاب کو بھی بھیجا، کتاب بھی بھیجی اور صاحب کتاب بھی۔ ہر زمانے میں انبیاء بھی آئے اور کتابیں بھی آئی۔ ایسا تو ہوا ہے کہ پیغمبر آیا لیکن ان کے ساتھ کتاب نہیں آئی۔ پہلے سے جو کتاب پہلے پیغمبر تھی نازل ہوئی تھی، اسی کے مطابق وہ اپنی ذمہ داری اور اپنا دعوت کا کام کریں۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی لیکن صاحبی کتاب نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی، یہ وجود دیا، اور اس جسم کے اندر عظیم قیمتی اعضاء دیے، تو ان قیمتی اعضاء میں سے جو اعضاء ہمارے بظاہر اختیار میں ہے، جیسے کل عرض کیا تھا، ان کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا، اس کے لیے کتاب بھی اتاری، اور جگہ جگہ قرآن مقدس میں مختلف اعضاء کے استعمال کے بارے میں تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ صاحب کتاب امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے ہر چیز کے استعمال کو سکھلایا۔ صحیح استعمال کے کیا کیا فوائد ہیں اس کو بھی بتلایا، اور غلط استعمال کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس کے بدترین نتیجے سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم کو آگاہ کیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب اتری ہے اور صاحب کتاب کی طرف سے جو زندگی گزارنے کا ہم کو طریقہ بتلایا گیا ہے، اس کو سیکھیں، اور پھر اپنے اس وجود کو اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ ان اعضاء کو اسی طریقے پر استعمال کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہماری یہ دنیوی زندگی بھی سکون اور اطمینان والی خوشیوں سے معمور زندگی گزرے گی انشاءاللہ، اور آخرت ہی دائمی ابدی کامیاب زندگی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کو سیکھا ہی نہیں، یا سیکھا لیکن سیکھنے کے باوجود ان کا غلط استعمال کیا، ان ہدایات کو نہیں اپنایا، تو پھر آخرت ہی خطرے میں، دنیا کے اندر بھی خطرات ہی خطرات اور بے چینی کی زندگی۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، من عمل صالحا، جس نے اچھے اعمال کیے، اور کل صبح ہی آیا تھا آسان دین کے سلسلے میں کہ دین نام ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا، اور جس طرح آپ نے زندگی گزار کر دکھلائی اس طرح زندگی گزارنا، اسی کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ تو فرمایا من عمل صالحا، جس کسی نے بھی اچھے عمل کیے اور زندگی کا اسی طریقے سے استعمال کیا جس طرح امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زندگی کا استعمال کیا اور امت کو تعلیم دی۔ من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، آخرت ہے ہی ان کی، دنیا میں بھی ان کو حیات طیبہ پاکیزہ پر لطف سکون کی زندگی ملے۔ یاد رکھیں، سکون اور چین، اطمینان، مال دولت، عہدے منصب پر موقوف نہیں۔ کتنے ارب پتی بے چین
کبھی چین و سکون کی نیند بھی نہیں آتی. بعض مرتبہ 2-3 گھنٹے کی نیند کے لیے اور آرام کے لیے کئی دوائی کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، پھر بھی آرام کی نیند نہیں آتی. یہ حال ہے عہدے اور منصب وغیرہ کا. اللہ تعالیٰ نے سکون کی زندگی اپنی یاد میں رکھی، اور یاد کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. یاد زبان سے بھی ہوتی ہے، اور یاد دل سے بھی ہوتی ہے، اور یاد عمل سے بھی ہوتی ہے. فرمایا الذین آمنوا، دوسرے لوگوں کو چاہے سکون ملے نہ ملے، لیکن ایمان والوں کا کیا بتایا؟ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کو اطمینان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد سے. یاد کی مختلف صورتیں ہیں. اور پھر کیا آگے فرمایا؟ اور الا، خبردار، یاد رکھو، حرف تنبیہ. جیسے کہ بھی ہم اپنے بچے کو سنا، بیٹا پوری توجہ کے ساتھ بات سنو، میں ایک اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں. ایسے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الا، خبردار، یاد رکھو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. ایک ہے اللہ کی یاد سے نہیں، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اور جو لوگ اس کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، آخرت ہے ہی خطرے کی، دنیا میں بھی کیا فرما من اعرض عن ذکری، جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا، منہ پھیرا، جس طرح جی چاہا اس طرح زندگی گزاری، اللہ کی مرضی اور نامرضی، جائز اور ناجائز، حلال و حرام کا کوئی لحاظ نہیں رکھا. فرما فإن له معیشتا ضنکا، اس کے لیے بے چینی کی زندگی، سب کچھ ہو کر بھی بے چین. یہ تو دنیا میں ہو گیا، اور آخر میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے ہم ان کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، پروردگار مجھے آپ نے اندھا کیوں بنایا؟ وقد كنت بصیرا، اللہ فرمائیں گے، وہ کہے گا میں تو بینا تھا، دیکھنے والا تھا. اللہ فرمائیں گے قال كذلك أتتك آیاتنا، اسی طرح دنیا میں تمہارے پاس ہماری آیات، ہمارے احکام آئے تھے، لیکن تم نے کیا کیا؟ فنسیتها، تم نے ان کو بلا دیا، اللہ کو بلا دیا، اللہ کے دین کو بلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں بلایا، ہمارے دین کو بلایا، ہماری یاد کو بلایا، ہمارے احکام کو بلایا، كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھ کو بلا دیا جائے. اور جس کو اللہ بلا دے اس کو کوئی یاد رکھنے والا نہیں. انبیاء کی شفاعت برحق ہے، علماء بزرگوں کی شفاعت برحق ہے، لیکن جس کو اللہ بلا دیا اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکتا؟ تو ہماری جو مختلف قسم کے اعضاء ہیں، زبان ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، دل ہے، دماغ ہے، ان کے استعمال کے طریقوں کی سیکھنا بھی ہے، اور ان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان منتشر باتوں کو میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے مفید و کارآمد بنائے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان عظیم نعمتوں کا صحیح احساس عطا کرے، ان کی قدردانی کی توفیق عطا کرے، ان کے صحیح استعمال کی توفیق دے، ان کے غلط استعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اب تک جو کچھ اس کے خلاف ہوا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اور پکی سچی توبہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کرے، نمازوں کو قبول کرے، راتوں کے قیام کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو مکمل زندگی دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے خلاف چلنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کی بھی حفاظت کرے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو مکمل طریقے سے دیندار بنانے کی جو ہماری اوپر ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو محسوس کر کے اس ذمہ داری کو نبھائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.